اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قائم ٹی وی کراچی اسٹوڈیو سے میں سید جواد حسین عابدی پروگرام میں صرف اللہ کے لیے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ اور گزشتہ پروگرامز میں جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے سے بہت سارے سوالات، اعتراضات جو عموماً مسلمانوں کی طرف سے بھی کیے جاتے ہیں یا غیر مسلموں کی طرف سے بھی کیے جاتے ہیں، ہم نے ان تمام سوالات کو آپ کی ویڈیو کوشچن کی صورت میں یہاں پر ان کو اپنے پروگرام میں شامل کیا اور ان کے جوابات دیے۔ اور آپ سے مزید یہ چاہیں گے کہ آپ مزید خدا کے حوالے سے جتنے سوالات آپ کے ذہن میں ہیں سوال کیجئے۔ سوال کرتے ہوئے کبھی نہ گھبرائیں، ہیزیٹیشن نہ ہو، اس لیے کہ معصوم فرماتے ہیں السوال نصف العلم، سوال آدھا علم ہے۔ آپ اگر آدھا سوال جنریٹ کر سکتے ہیں، اپنے ذہن میں کریٹ کر سکتے ہیں تو آپ آدھے عالم ہیں، آپ کے پاس آدھا علم ہے۔ آپ اپنے اس پروگرام میں سوال کو ویڈیو کی صورت میں بھیجیے تاکہ وہ آپ کا آدھا علم یہاں سے ہمارے جواب کی صورت میں پورا علم بن کر اس چینل کی وساطت سے سب لوگوں تک پہنچتا چلا جائے اور ہمارے یہ خدمت اور ہمارے پروگرام کرنے کی جو غرض و غایت ہے وہ پوری ہوتی چلی جائے۔ آئیے اللہ عز و جل کے ذات کے حوالے سے سوالات کے سلسلے کو ہم شروع کر رہے ہیں دوبارہ، اور میں دوبارہ تمام ناظرین سے کہوں گا کہ اپنے سوالات کو ویڈیو کوشش کی صورت میں ہمیں بھیجیے، اپنا نام، اپنا شہر اور اس پروگرام کے حوالے سے اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کیجیے تاکہ مزید سے بہتر ہم اپنے سوالات کے جوابات کے پیٹرن کو بھرپور طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی کے ساتھ آج کے اس پروگرام کے دیکھتے ہیں پہلے سائل ہم سے کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا نام گل زیر ہے اور میں ایک آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ جب کفار اللہ کو مانتے ہی نہیں تو اللہ ان کو عذاب دے کر ختم کیوں نہیں کر دیتا اور ان کا رزق کیوں نہیں بند کر دیتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج پہلے سائل کا سوال ہے اس پروگرام میں، اور بہت غصے میں سائل لگ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ عز و جل پوری کائنات میں کافروں کو ختم کیوں نہیں کر دیتا اور اپنے نہ ماننے والوں کو ختم کیوں نہیں کر دیتا، ان کا رزق بند کیوں نہیں کر دیتا۔ سائل کا سوال ہے، ہم نے پہلے بھی آپ سے کہا سوال کرنا آپ کا دینی، اخلاقی، شرعی حق ہے، آپ سوال کریں، ہم ان کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ سائل نے سوال یہ کیا کہ اللہ کافروں کو ختم کیوں نہیں کر دیتا، اللہ ظلم کرنے والوں کو ختم کیوں کر دیتا۔ آج دنیا میں ہر جگہ اگر ظلم ہو رہا ہے، اس کا جواب بہت آسان سا ہے میرے بھائی۔ اللہ اگر ظلم کرنے والوں کو ختم کر دے گا تو پھر مظلوموں کی حمایت کرنے والے کیسے پیدا ہوں گے، پھر مظلوموں کے حق میں آواز اٹھانے والے کیسے پیدا ہوں گے۔ تو اللہ عز و جل کا یہ نظام ہے کہ اس نے کائنات میں ایک نظام بنایا ہے۔ یاد رکھیے ظالم کبھی خوش نہ ہو ظلم کر کے، اس لیے کہ ظلم 4 دن کا ہے، قیامت تک اس کی جزا باقی رہنے والی ہے۔ خداوند متعال کافروں پر کبھی بھی یک بارگی عذاب نہیں بھیجتا ہے، اس لیے کہ خداوند متعال ان کو ڈھیل دیتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں اللہ نے آیت میں باقاعدہ لفظ رکھا انما نملی لہم لیزدادوا اسما۔ یہ جو کافروں کو ہم ڈھیل دیتے ہیں، یہ خدا نخواستہ ان کے کام سے ہم راضی نہیں ہیں۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم تو یہ ڈھیل اس لیے دیتے ہیں تاکہ ان کے گناہوں کا دورانیہ ذرا اور بڑھ جائے۔ جب گناہ زیادہ ہوں گے تو پھر عذاب بھی بہت سخت ہوگا۔ تو خداوند متعال نے کافر کو ڈھیل اس لیے نہیں دی ہے کہ خداوند متعال مومنین سے محبت نہیں کرتا، نہیں، اس گناہ کے بدلے میں خدا کافر کے عذاب کو جمع کر رہا ہے اور مومن کے، مسلمان کے اجر کو جمع کر رہا ہے۔ آج دنیا بھر میں اگر مسلمان یا مومن کا کہیں پہ بھی خون بلا تفریق رنگ و نسل بہہ رہا ہے تو اس کا اجر اللہ کے پاس یقیناً محفوظ ہے۔ تو خداوند متعال نے کبھی بھی زبردستی کے ذریعے کوئی قانون نہیں بنوایا۔ رہا یہ کہ کافر کا رزق بند کیوں نہیں کر دیتا اللہ، تو یاد رکھیے خداوند متعال رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اور مختصراً عرض کروں، مفسرین نے اپنے مقام پہ تفاسیر میں یہ لکھا کہ رحمان سے مراد یہ ہے کہ وہ دنیا میں ان پر بھی رحم کرتا ہے جو اس کے ماننے والے ہیں اور ان پر بھی رحم کرتا ہے جو اس کے ماننے والے نہیں ہیں۔ اور جب رحیم کی بات آتی ہے تو مفسرین بیان کرتے ہیں رحیم سے مراد یہ ہے کہ اللہ عز و جل قیامت میں صرف ان پہ رحم کرے گا کہ جو اس کی ربوبیت کو ماننے والے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو اور اہل بیت علیہ السلام کی امامت کو ماننے والے ہیں۔ تو رحمان اور رحیم کے فرق کے تحت سائل کے جواب کا آخری حصہ آ جائے گا۔ کافروں کو رزق اس لیے بند نہیں کرتا کیونکہ کافر ہیں، مگر ہیں تو وہ بھی اللہ کے بندے۔ تو ہمیں بھی اسی قاعدے کے تحت انسانیت کے عنوان سے سب کا احترام بھی کرنا چاہیے، ان سے محبت بھی کرنی چاہیے، لیکن جہاں اسلام کی بات آ جائے وہاں اسلام کے پرنسپلز اور اسلام کے رولز کو فالو کرنا چاہیے اور اس کو سب سے پہلے مقدم رکھنا چاہیے۔ اچھا، اسی سوال کے ساتھ اب ہم چلتے ہیں مزید اور دیکھتے ہیں ہمارا اگلے سائل ہم سے کیا سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام سیدہ مریم فاطمہ ہے، بنت سید سلمان رضا رضوی۔ میں کراچی پاکستان سے ہوں۔ میرا سوال ہے کہ خدا اپنی مخلوقات کا حساب لے گا تو کتنا وقت لگے گا؟ جو لوگ حادثاتی طور پہ یا جو لوگ قدرتی آفت میں مر جاتے ہیں ان کا حساب ہوگا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائل کا سوال یہ ہے کہ قیامت میں اللہ اتنی ساری مخلوقات کا حساب کیسے لے گا؟ میں نے اپنے کسی پروگرام میں عرض کیا تھا، یقیناً میں جواب کو مزید پیش کرتا ہوں کہ خداوند متعال قیامت میں حساب جو لے گا، دیکھیے ہم جب کہتے ہیں حساب لے گا تو ہمارے ذہن میں ایک مثال آتی ہے فوراً، جیسے شام کو دکان بند ہوتے ہوئے دکاندار کہہ رہا ہوتا ہے اللہ دن بھر کا حساب دو، وہ باقاعدہ فگرز کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کاؤنٹنگ کر رہا ہوتا ہے، مائنس پلس کر رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے یہ والے حساب کا طریقہ خدا کے لیے نہیں ہے کہ وہ سوالوں کو دیکھے گا، پھر زندگی کے دورانیے کو دیکھے گا، گناہوں کا ریشو دیکھے گا، نیکی کا ریشو دیکھے گا، نہیں، بلکہ دستغیب شیرازی آیت اللہ دستغیب شیرازی نے اپنی کتاب حکایات القرآن میں لکھا کہ روز محشر پلک جھپکنے کی جو مائکرو سیکنڈ جو رفتار ہو سکتی ہے نا، مثلا یہ جو پلک جھپک رہا ہوں اس کے مائکرو سیکنڈز آپ بنا لیجئے، اللہ عز و جل اس سے بھی پہلے انسان کا حساب لے چکا ہوگا، کیونکہ اس کے حساب میں، اس کے علم میں ہر چیز پہلے سے موجود ہے۔ روایات میں ہے کہ انسان جب اپنے اعمال نامے کو کھولے گا تو اعمال نامہ کھولتے اس کے سامنے سب چیزیں خود بخود آ جائیں گی، آنے واحد میں حساب ہو جائے گا۔ حساب میں کوئی اتنی زیادہ دقت نہیں ہوگی جیسا کہ ہمیں مثال کے طور پہ سمجھنے میں لگ رہا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بیان بھی کیا۔ خداوند متعال حساب اس نے ہمارے سمجھانے کے لیے سامنے کے طور پہ رکھا ہوا ہے، ورنہ حساب کے لیے کوئی ایسا دن الگ سے نہیں ہے۔ سائل نے یہ بھی سوال کیا، اللہ کے حوالے سے ہمارا یہ سوال سائل کا ہے کہ جلنے والوں کا، جہاز میں کریش ہو جانے والوں کا، پانی میں ڈوب جانے والوں کا، خدا ہم سب کو ایسی آفات سے، ایسی بلاؤں سے، ایسی موت سے محفوظ فرمائے۔ ہم سب کو خدا بستر پر ایمان کے ساتھ اہل بیت کی محبت کے سائے میں موت نصیب فرمائے۔ لیکن حادثات کی اموات میں جو لوگ مر جاتے ہیں تو اس سوال ذہن میں آتا ہے ان کا حساب کیسے ہوگا؟ ہم سمجھتے ہیں شاید قبر میں لٹائیں گے تو وہاں فرشتے آئیں گے تو وہاں سوال ہوگا، نہیں۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فارسی کی مشہور کتاب حق الیقین، جو عقائد کے موضوع پہ کتاب ہے جس کا اردو ترجمہ بھی غالباً موجود ہے، علامہ مجلسی نے حق الیقین میں صراحت کے ساتھ یہ باتیں بیان فرمائی۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں خداوند متعال اس پر قادر ہے کہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، کوئی بوٹی بھی نہ ملے۔ خداوند متعال اس پر قادر ہے کہ وہ ہوا کو حکم دے گا، ساری ہوا اس کے ٹکڑوں کو جمع کرے گی اور اللہ اس کے جسم سے قیامت سے پہلے قبر میں جو حساب و کتاب ہوتا ہے اللہ وہ پوچھ لے گا۔ پلین کریش ہو جاتا ہے، باڈی کے کوئی پارٹس نہیں ملتے، پارٹیکلز میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے وہ، اللہ ہوا کو حکم دے گا، اسپیس کو حکم دے گا، خلا کو حکم دے گا کہ دوبارہ سے ان ٹکڑوں کو جمع کیا جائے۔ خداوند متعال ان سے سوال کر لے گا۔ جو شخص پانی میں ڈوب جاتے ہیں، بجائے اسے کوئی مچھلی کھا گئی، کوئی اور سمندری مخلوق کھا گئی، ختم ہو گیا، اس کی کہانی ختم ہو گئی، اب وہ کیسے ہوگا؟ اللہ اس سمندری مخلوق کو، اس سمندر کو حکم کرے گا کہ اس کو واپس نگل دے، تاکہ نگلنے کے بعد اللہ اس سے دوبارہ سوال لے۔ تو یاد رکھیے خداوند متعال کی قدرت بڑی ہے۔ ممکن ہے کوئی کہے مولانا یہ تینوں باتیں جو آپ نے بیان فرمائی اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل میں قرآن کی آیت پیش کروں گا جس میں اللہ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، کیا یہ لوگ اس بات پر شک کرتے ہیں کہ ہم انہیں دوبارہ مٹی میں مل جانے کے بعد اٹھائیں گے؟ ان سے یہ پوچھو کہ جب یہ کچھ نہیں تھے تو ایک نجس قطرے سے ہم نے انہیں پیدا کیسے کیا؟ جو ایک نجس حقیر قطرے سے 6 فٹ کا انسان پیدا کرنے پہ قدرت رکھتا ہے، وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ مٹی میں مل جانے کے بعد دوبارہ سے ہمیں پارٹیکلز کی صورت میں جمع کر کے کھڑا کر دے۔ تو خداوند متعال کی ذات سے کچھ بعید نہیں ہے۔ خداوند متعال ہم سب کو ایمان اور عافیت والی موت اور شہادت والی موت اہل بیت کے راستے پہ نصیب فرمائے۔ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے سائل ہم سے کیا سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام بنین فاطمہ ہے اور میں کراچی پاکستان سے ہوں۔ میرا مولانا صاحب سے سوال یہ ہے کہ مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ جب میں چاہتا ہوں کہ پروردگار مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو مولا کے اس قول کی مزید وضاحت فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائل کا بہت خوبصورت سوال ہے، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے سائلین کے سوالات آپ سنتے ہیں اور جوابات پھر اس کے دیکھتے ہیں کہ جب جواب کے ساتھ وہ سوال آ جائے تو یقیناً ایک پیغام کی صورت میں میرے لیے بھی اور سننے والوں کے لیے بھی بن جاتا ہے۔ سائل کا سوال یہ ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب میں اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں اللہ مجھ سے گفتگو کرے تو میں قرآن مجید پڑھتا ہوں۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ امیر المومنین خدا سے رابطے کا بنیادی طور پہ طریقہ بتلا رہے ہیں۔ جو شخص یہ چاہتا ہوں نا کہ میں خدا سے رابطہ استوار کروں، اس سے رابطہ میرا بن جائے، اسے 2 کام کرنے چاہیے۔ ایک تو خدا سے بات کرے اور خدا کو اپنے سے بات کرنے کا موقع دے۔ خدا سے بات کیسے کر سکتا ہے؟ باوضو کے مصلی پر آ جائے۔ جب وہ مصلی پہ کھڑا ہوگا تو وہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن بات خدا سے کر رہا ہے، اب براہ راست اس کا رابطہ خدا سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ گفتگو کر رہا ہے، راز و نیاز کر رہا ہے، مناجات کر رہا ہے۔ ایک محبوب اپنے محب سے، اپنے پروردگار سے جو اس کو سب سے زیادہ چاہنے والا ہے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ چاہنے والا ہے، اس سے گفتگو کر رہا ہے۔ اور جب وہ چاہے کہ اس کا رب اس سے بات کرے، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے جو چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے بات کرے، ہم اللہ سے بات کریں؟ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ریشو بہت کم ملے گا۔ لیکن آپ نے دیکھیے امیر کائنات فرما رہے ہیں
کہ جب میں چاہتا ہوں اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، اور جب چاہتا ہوں میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم قرآن مجید پڑھیں تو یہ سمجھیں کہ خدا ہم سے گفتگو کر رہا ہے۔ قرآن پڑھنے کا لطف بڑا آئے گا آپ کو، آپ ایک ہی سورے کو 4 مرتبہ پڑھیے، آپ کو ہر بار لگے گا نیا سورہ، اس لیے کہ خداوند متعال کا کلام جدید سے جدید تر ہے۔ خداوند متعال کا کلام پرانا نہیں ہوتا، خداوند متعال کے مضامین، اس کے اصول، اس کے فارمولاز پرانے نہیں ہوتے، بلکہ آفاقی ہیں، یونیورسل ہیں، پائیدار ہیں، دائمی ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو کوشش کیجئے کہ اللہ سے بھی گفتگو کریں اور اللہ سے بھی اپنے کو گفتگو کرنے کا موقع دیں، اور امید ہے کہ ہمارے سائل کا یہ سوال بھی اپنے مقام پر مکمل ہوا ہوگا۔ اگلے سائل کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہم سے کیا سوال کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام رباب فاطمہ ہے اور میں کراچی پاکستان سے ہوں۔ میرا مولانا صاحب سے یہ سوال ہے کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ اس وقت اللہ مجھ سے خوش ہے یا ناراض، اور میری عبادت قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائل نے بڑا ٹیکنیکلی اور کیٹیگوریکلی کوشچن کیا کہ ہمیں یہ کیسے پتہ چلے کہ ہمارا پروردگار، ہمارا رب ہم سے راضی ہے یا نہیں۔ مثلاً میں اس وقت آپ سے اس لمحے میں گفتگو کر رہا ہوں، اس وقت میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں یہ دیکھوں میرا خدا مجھ سے راضی ہے یا نہیں۔ میرے پاس کون سا ایسا اسکیل ہے، کون سا ایسا پیمانہ ہے، کون سا ایسا آلہ ہے، کون سا ایسا شخص ہے جو مجھے بتلا سکتا ہے کہ اس وقت میرا خدا مجھ سے راضی ہے یا راضی نہیں ہے۔ یاد رکھیے، کسی کی راضی اور ناراضگی کو پہچاننے کے لیے اس کا فیشیل ایکسپریشن بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کے چہرے کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے بعض اوقات یہ غصے میں ہے یا وہ شخص ابھی اس وقت آپ سے ناراض ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ہم یہ بات بہت پہلے اپنے پروگرامز میں ثابت کر چکے ہیں کہ خداوند متعال چہرہ نہیں رکھتا، جسم اور جسمانیت نہیں رکھتا۔ تو جب اللہ جسم اور جسمانیت نہیں رکھتا تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ وہ ناراض ہے یا وہ ہم سے راضی نہیں ہے، اس وقت راضی ہے؟ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب ہے توحید، بہت پیاری کتاب ہے، میں چاہوں گا ہمارے سامعین اس کو اپنے مطالعے میں رکھیں اور کسی عالم دین سے بھی اس کے مضامین کو پڑھتے رہیں تاکہ کسی قسم کی پیچیدگی یا پریشانی نہ ہو۔ شیخ صدوق نے توحید میں روایت نقل کی، معصوم سے پوچھا گیا کہ یہ کہنا کیسا اللہ خوش ہوتا ہے ناراض ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا یوں نہ کہو اللہ خوش ہوتا ہے ناراض ہوتا ہے، اس لیے کہ خوش ہونا اور ناراض ہونا یہ 2 جذبے ہیں، 2 کیفیتیں، اور خداوند متعال جذبوں سے اور کیفیتوں سے پاک ہے۔ اس نے کہا مولا پھر پتہ کیسے چلے اس وقت میرا اللہ مجھ سے راضی ہے یا میرا اللہ مجھ سے راضی نہیں ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے زمین پر اپنی حجتوں کے چہروں کو اپنی مرضی کا معیار بنایا ہے۔ اگر تم زمین پر دیکھنا چاہو کہ اللہ عز و جل تم سے اس وقت راضی ہے یا نہیں، تو 4 معصومین علیہم السلام کے چہروں کی طرف دیکھ لو، اگر وہ تم سے راضی و خوشنود ہیں، مسکرا رہے ہیں، تو سمجھو کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے۔ اگر وہ تم سے غضبناک ہیں تو سمجھو کہ تم سے غضبناک ہیں، اگر وہ تم سے غضبناک ہیں تو اس کا مطلب اللہ بھی تم سے غضبناک ہے۔ اور آسان طریقہ میں آپ کو بتلاؤں عبادت کو پہچاننے کا کہ بات قبول ہے یا نہیں۔ فجر کی نماز کے بعد ظہر کی نماز کے بیچ تک آپ خود جج کریں، آپ کو فجر کے بعد ظہر کا انتظار رہا ہے یا آپ فجر کے بعد گناہوں میں لگ گئے، ظہر کی نماز سے غافل ہو گئے۔ اگر فجر سے ظہر کے بیچ کے ٹائم پیریڈ کے اندر آپ سے کوئی گناہ نہیں ہوا تو علماء کہتے ہیں سمجھیں آپ کی فجر قبول ہو گئی۔ ظہرین سے لے کر مغربین کے ڈیوریشن کے بیچ میں اگر کوئی گناہ نہیں ہوا، اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں ہوا، سمجھیے آپ کی ظہرین قبول ہو گئی۔ ہمارے پاس بہت آسان معیار ہے، ہر گزری ہوئی بات کو دیکھیے، اگر وہ قبول ہے اس کا مطلب میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ خداوند متعال ہمیں عبادت خلوص سے انجام دے کر اس کو راضی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بریک کا سلسلہ رہنے کہیں نہیں جائیے گا، ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے، آپ کے سوالات کے سلسلے کو دوبارہ شامل کریں گے۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ہم بریک سے واپس آئے ہیں اور ہمارے مزید سوالات ہمارے سائلین کی طرف سے ہم تک پہنچیں اور کافی سوالات کے جوابات ہم دے چکے ہیں اور مزید سوالات کا سلسلہ ابھی جاری و ساری ہے، اور ہم چاہیں گے کہ آپ مزید خداوند متعال کی ذات کے حوالے سے، اس کی صفات کے حوالے سے، اس کے معاملات کے حوالے سے جو سوالات آپ کے ذہن میں ہیں آپ سوال کیجئے تاکہ ہم قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات کی دینے کی کوشش کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ بریک کے بعد ہمارے پہلے سائل کون ہیں اور ہم سے کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ قبلہ، میرا نام عباس ابن حسین شاہ ہے۔ آپ سے ایک سوال ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے؟
اور وہ کیا چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نہیں جانتا؟ یہ میرا سوال ہے، اس کا آپ جواب دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائل نے سوال یہ کیا کہ ہمارے ایک دوست نے ہم سے پوچھا ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو اللہ عز و جل کے پاس نہیں ہے، اور وہ کیا چیز ہے جو خداوند متعال جانتا نہیں ہے۔ یقین مانیے کہ یہ سوال اگر اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے سامنے نہ کیے گئے ہوتے، بخدا ان سوالوں کا جواب دینا مشکل تو بہت دور ہے، ان سوالوں کا آ جانا ہی ہم کو خدا نخواستہ عقیدہ توحید سے ڈگمگا سکتا تھا۔ یعنی سوال عجیب و غریب ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو اللہ نہیں جانتا، وہ کیا ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے۔ آدمی فوراً کہے گا یہ کیسے کہہ رہے ہیں آپ، اللہ کیا نہیں جانتا، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، اور ہم بھی صبح شام کی کہتے ہیں اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ کے پاس سب کچھ ہے۔ لیکن تھوڑا سا سوال کی گہرائی میں جائیے۔ سائل نے یقیناً یہ پروگرام کوئی دیکھا ہوگا، کہیں کوئی سوال سنا، کہیں گفتگو سنی ہے، سائل کے ذہن میں سوال آیا، ہم تحسین پیش کرتے ہیں۔ سائل نے جو سوال کیا، میں اس کے جواب میں آپ کو نص کے طور پر، ثبوت کے طور پر، صراحت کے ساتھ حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت پیش کرتا ہوں، جس کو جامع الاخبار کتاب میں شیخ صدوق نے نقل فرمایا۔ حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام مامون کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، اور بہت سارے یہودی اور عیسائی اور مذاہب کے، دوسرے مذاہب کے رہنما وہاں علماء بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسے میں ایک یہودی نے یہ سوال حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا، اور وہ یہ سمجھ رہا تھا شاید دوسرے درباری علماء جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو مامون کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہیں، شاید یہ بھی نعوذ باللہ ان کی طرح میرے سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ انہیں نہیں پتہ تھا کہ دربار میں جو ٹکڑوں پہ کسی کے پلتے ہیں وہ اور ہیں، اور کائنات جن کے ٹکڑوں پہ پلتی ہے وہ محمد آل محمد ہیں، وہ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ یہودی نے امام رضا سے سوال کیا، اے فرزند رسول یہ بتلائیے کہ وہ کیا چیز ہے جو خدا کے پاس نہیں ہے، اور وہ کیا چیز ہے جو خدا نہیں جانتا۔ اگر آپ نے اس سوال کا جواب دے دیا تو میں آپ کے مذہب کی حقانیت کو تسلیم کرتے ہوئے توحید کو مان لوں گا۔ چنانچہ امام رضا علیہ السلام کی زبان مبارک سے جملے عطا ہوئے، اور جب توحید کے اس نمائندے نے، اس قائد نے، اس امام نے، اس رہبر نے، اس خلیفہ برحق نے، اس خون رسول کے وارث نے، اس جانشین مرتضیٰ نے جب جواب دیا، امام رضا کی زبان چلی۔ امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سن، جو تو کہہ رہا ہے کہ خدا کے پاس کیا نہیں ہے، تو یاد رکھ خدا کے پاس ظلم نہیں ہے، خدا کے پاس ظلم نہیں ہے، وہ ظلم سے پاک ہے، وہ جبر سے پاک ہے، وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد تم نے پوچھا کہ مطلب وہ چیز کیا ہے جو خدا نہیں جانتا، یعنی خدا کے علم میں وہ چیز نہیں ہے۔ امام رضا نے فرمایا وہ یہ ہے کہ خدا کی کوئی اولاد نہیں ہے، خدا کے پاس کوئی اولاد ہے یہ بات خدا نہیں جانتا۔ یعنی کیا مطلب؟ خدا کو یہ نہیں پتا کہ اس کے پاس کوئی اولاد بھی ہے۔ جب خدا کی کوئی اولاد ہوتی تو خدا کو پتہ ہوتا نا۔ خدا کو یہ نہیں پتہ ہے کہ اس کی کوئی اولاد بھی ہے، جیسے کہ نصرانی خدا کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کے بچے بھی ہیں، عیسائیوں کے کچھ لوگ، عیسائیوں کے کچھ فرقے وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ امام رضا نے جواب دے دیا، جو خدا کے پاس نہیں ہے وہ ظلم نہیں ہے، جو خدا نہیں جانتا وہ یہ ہے کہ اس کی کوئی اولاد بھی ہے۔ تو خداوند متعال ظلم سے پاک ہے، وہ اولاد سے پاک ہے، بیوی بچوں سے پاک ہے، خدا ان ضرورتوں کا محتاج نہیں ہے، ان لوازمات کا محتاج نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے سائل کون ہے اور ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا نام حسین فاطمہ قمر عباس ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے تو میری طرف 1 قدم بڑھا، میں تیری طرف 10 قدم بڑھاؤں گا۔ اس حدیث کی وضاحت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائل نے سوال کیا کہ حدیث قدسی میں لفظ ہے کہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے اے ابن آدم تو میری طرف 1 قدم بڑھا، میں تیری طرف 10 قدم بڑھاؤں گا۔ احادیث قدسی کی بہت ساری کتابیں ہیں، مثلاً ایک کتاب ہمارے پیش نگاہ ہے، وسائل الشیعہ کے لکھنے والے شیخ حر عاملی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الاحادیث القدسیہ۔ شیخ حر عاملی نے اس روایت کو، اس حدیث قدسی کو وہاں لکھا، ہمارے سننے والے جو سن رہے ہیں وہ فرق یاد کر لیں۔ حدیث قدسی اس کلام کو کہا جاتا ہے جو ہوتا تو اللہ کا کلام ہے مگر وہ قرآن میں شامل نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن بھی اللہ کا کلام ہے مگر وہ حدیث قدسی سے ایک درجہ اوپر ہے۔ خداوند متعال نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندے تو 1 قدم میری طرف بڑھا، میں 10 قدم تیری طرف بڑھاتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خداوند متعال 10 قدم دور ہم سے کھڑا ہے، 1 قدم ہم چلیں گے تو 9 قدم چل کے خدا آ جائے گا، نہیں۔ سمجھانا یہ چاہ رہا ہے کہ پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ تو میری طرف لو لگا کر، توبہ کر کر ذرا سا تو توجہ میری طرف کر،
میں اپنی رحمتوں کی سارے دروازے تجھ پہ کھول دوں گا، میں اپنی برکتوں کے سارے راستے تجھے دکھلا دوں گا۔ کہ اشارتاً کنایتاً پروردگار جو ہے بندوں سے بات کر رہا ہے، اس لیے کہ جب ہم کسی سے قریب ہونے کی بات کرتے ہیں تو ہم بعض اوقات محاورے کے طور پہ کہہ رہے ہوتے ہیں ارے بھائی آپ قدم بڑھائیے، ہم آپ کے ساتھ قدم بہ قدم شامل ہیں۔ تو کیا واقعاً آپ اس کے ساتھ پاؤں پہ پاؤں رکھ کے برابر چل رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، یہاں مراد کیا ہے؟ بھائی آپ آگے بڑھیے، ہم آپ کی سپورٹ میں، آپ کی تائید میں، آپ کی نصرت میں، آپ کی حمایت میں آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، آپ کی محبت میں ہم آپ کے ساتھ ساتھ آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح پروردگار یہاں پہ کہہ رہا ہے تو ایک قدم میری طرف بڑھا، میں 10 قدم تیری طرف بڑھاؤں گا۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ عز و جل سے ہمیں لو لگانی چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم خدا سے قریب تر ہوں۔ ہم ذرا سا خدا کے قریب ہوں گے، خدا مزید ہمیں اپنا قرب عطا فرما دے گا اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو جائیں گی۔ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے سائل ہم سے اس پروگرام میں کیا سوال کر رہے ہیں۔ السلام علیکم آغا، میرا نام سید حمزہ۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ خلقت انسانی کا کیا مقصد ہے، اس کی وضاحت فرمائیں۔ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائل نے سوال یہ کیا کہ خلقت انسانی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے جو انسان کی کریشن کی، انسان کو بینگ کریچر، ایک مخلوق کی حیثیت سے پیدا کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ یاد رکھیے کائنات میں کوئی چیز بغیر مقصد کے نہیں ہے، کسی چیز کو اللہ نے بیکار نہیں بنایا۔ وہ جنگلات میں لگے ہوئے پودے بھی کسی نہ کسی تحقیق میں، کسی نہ کسی دوا میں کبھی نہ کبھی کام آ جاتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی کیڑا مکوڑا بھی کسی نہ کسی تحقیق میں، کسی نہ کسی دوا میں، کسی نہ کسی تجربے میں، انجیکشن میں، زہر کو مارنے کے اس میں کام آ رہا ہوتا ہے۔ کوئی چیز اللہ نے بیکار نہیں بنائی۔ تو جب اللہ نے کیڑے مکوڑے، کوئی پودے کسی مقصد کے بغیر نہیں بنائے، تو وہ انسان جو اشرف المخلوق ہے، ساری مخلوق میں اشرف ہے، یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اسے بغیر مقصد کے پیدا کیا ہو؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم نے تم لوگوں کو بیکار پیدا کر دیا اور تم اللہ کی طرف پلٹائے نہیں جاؤ گے؟ تو خداوند متعال واضح طور پہ کہنا چاہ رہا ہے ہم نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا ہے، ہم نے تمہیں مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ یاد رکھیے جب مقصد بڑا ہو تو چیز بڑی ہو جاتی ہے، اسی طرح جب چیز بڑی ہو تو مقصد بڑا ہو جاتا ہے۔ اگر انسان اللہ کی سب سے بڑی اور عظیم مخلوق ہے، اس کا مطلب اسے پیدا کرنے کا مقصد بھی بڑا عظیم ہے، وہ بغیر مقصد کے پیدا نہیں کرے گا۔ مقصد کیا ہے؟ آئیے قرآن مجید کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ مبارکہ ذاریات میں اللہ جب اس منزل پر پروردگار پہنچا کہ مقصد تخلیق کو بیان کرے، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اللہ نے عجیب جملہ رکھا اور اس کے بعد کہا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ اپنی عبادت کے لیے۔ گویا کہ تخلیق انسانی کا مقصد کیا ہوا؟ عبادت پروردگار۔ عبادت کے مفہوم میں بہت گنجائش ہے، میں ایک جملہ کہہ کے ایپیسوڈ چونکہ ہمارا اس پہ ختم ہوگا یہاں اس سوال کے بعد، میں عام ایک جملہ کہہ کے یہاں ختم کروں۔ عبادت سے مراد صرف نماز یا روزہ پڑھنا نہیں ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں نماز اور روزہ اسپیسیفک کسی ٹائم میں ہو رہا ہوتا ہے، اسپیسیفک منتھس میں، اسپیسیفک کنڈیشنز میں ہو رہا ہوتا ہے۔ کیا عبادت کا مطلب صرف یہ ہے کہ مصلی پر فجر کی نماز کے لیے آئیں تو ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد جو چاہیں کرتے پھریں؟ کیا عبادت کا مطلب صرف یہ ہے کہ رمضان میں جب ہم روزے سے ہوں تب ہم مسلمان ہیں، روزے کے بعد جو چاہے کرتے پھریں؟ نہیں، عبادت کا مطلب انسان اپنے اوپر ایک ایسی کیفیت طاری کر لے کہ وہ 24 گھنٹے مسلمان ہو، پارٹ ٹائم کا مسلمان نہ ہو، فل ٹائم کا مسلمان ہو، گھر میں ہو تب بھی مسلمان ہو، مارکیٹ میں ہو تب بھی مسلمان ہو، آفس میں ہو تب بھی مسلمان ہو۔ تو انسان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ اٹھتے ہوئے دیکھے میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں، بیٹھتے ہوئے دیکھے میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں، بولتے ہوئے دیکھے میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں۔ اگر ان چیزوں کو اس نے کمپلیٹ کر لیا، اس چارٹ کو مکمل کر لیا، اس کا مطلب اس نے اپنی تخلیق کے مقصد کو پورا کر لیا۔ اور ناظرین اسی سوال کے ساتھ ہمارے آج کے اس سلسلے کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم آپ سے سلسلہ جاری رکھیں گے، آپ کے سوالات ہم تک جب تک پہنچتے رہیں گے ہم ان کے جوابات دینے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ آپ سے بس یہی ہمیشہ کی طرح سے گزارش ہے کہ اپنے سوالات بھیجیے تاکہ ویڈیو کوشش کریے آپ کے سوالات شامل ہوں اور دوسرے دوستوں تک بھی یہ پیغام پہنچائیے تاکہ ان کے سوالات کو شامل کر کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے۔ آج کے اس پروگرام کا یہاں وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے قائم ٹی وی کراچی اسٹوڈیو سے سید جواد حسین عابدی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔